تو میں شروع کروں گی ڈاکٹر شیر شاہ سید سے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو میں کرتا ہوں اس کو میں لوگوں کو بتا سکوں. سب سے پہلے ہم یہ شروع کریں گے کہ آپ کا ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے کوہی گوٹ گورنمنٹ ہاسپٹل. لیکن میں دیکھتا یہ تھا کہ جب بھی وہ علاج کر کے آ جاتی ہے تو 3 4 5 دن کے بعد کوئی نہ کوئی آدمی ایک مرغی لے کر کے 12 انڈے لے کر کے ایک سر گاجر لے کے ڈاکٹر صاحب کی فیس دینے آتا تھا. مایوب سمجھا جاتا تھا نا. ہاں ہر لحاظ سے. تو میرا خیال تھا کہ اب میں لاولدی اور بانجھ پن کا علاج کروں گا اور پاکستان جا کر کے ایک اچھا سا سینٹر بناؤں گا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا, اور پھر 2 3 مرسڈیز تو ہوگی آرام سے. کہتے نا باپ آپ کا دنیا سے چلا جائے نا تو ماں پھر بھی سب کچھ بالکل صحیح ہے. جس گھر میں ماں مر جائے اس گھر میں کیا ہوتا ہے. بالکل. میں 6 بچوں کی ماں جب مر جاتی ہے نا وہ گھر تر بتر ہوتے رہ جاتا ہے. اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ایک مرد بچہ جنم دو. وہ مرد بچہ جنم نہیں دیتا ہے جب تک وہ مسلسل پریگننٹ ہوتی رہے, پھر ایسی پریگننٹ ہوتی مر جائے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. بالکل بالکل. بہت افسوس کا. السلام علیکم جی. کچھ مزیدار سی باتیں ایک دفعہ سے پھر سے. آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ اپنے نام سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. میں ان کا کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں کراؤں گی کیونکہ ہمارے پورے انٹرویو میں ہی پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کام عورتوں کی بھلائی کے لیے کتنا عظیم ہے. تو میں شروع کروں گی ڈاکٹر شیر شاہ سید سے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو میں کرتا ہوں اس کو میں لوگوں کو بتا سکوں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ لوگوں کو خاص طور پر عورتوں کو پتہ ہو کہ یہ کیسے مسائل ہیں جن سے وہ ان ممالک میں مغربی ممالک میں محروم ہیں. ہمارے ملک میں جو مسئلے ہیں وہ کتنے تکلیف دہ مسئلے ہیں. بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینک یو کروں گی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ پاکستان سے یہاں پہ ایک خاص مقصد لے کے آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے شو کی بھی زینت بنے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. تھینک یو. سب سے پہلے ہم یہ شروع کریں گے کہ آپ کا ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے کوہی گوٹ گورنمنٹ ہاسپٹل. وومن ہاسپٹل. میرا تو کیا ہے, ہم سب لوگوں کا ہے, بہت سے دوستوں نے مل کر اس میں جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا وجود میں آیا ہے. اس کی تاریخ میں تھوڑی بہت آپ کو بتا سکتا ہوں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شروع وہاں سے کروں جو کہ ہوا کیا میرے ساتھ. جی بالکل, میں یہی جاننا چاہ رہی تھی. صحیح. سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر کیسے بنے اور آپ اس طرف کیوں آئے؟ کیونکہ دیکھیں آج کل جو چل رہا ہے یا جو بھی ڈاکٹر بنتا ہے ماں باپ کی سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, بہت سارے پیسے کمائے گا. اس کی طرف میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, لیکن یہ بھی ایک پوری کہانی ہے. جی. حقیقت تو یہ کہ میں ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا. اچھا. اور میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے, میری والدہ لیڈی ڈاکٹر تھیں, اور میرے 2 بڑے بھائیوں کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہوا تھا, اور میرے والد کی خواہش تھی کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں, لیکن میں چاہتا تھا کوئی جرنلزم کروں گا, سب کچھ کروں گا. لیکن تو سم ہاؤ میں پہلی دفعہ امتحان میں میرے بہت کم نمبر آئے تو میرا داخلہ میڈیکل کالج میں نہیں ہوا. میں سمجھا کہ مجھے آزادی مل گئی, لیکن میرے والد نے بولا کہ نہیں تم کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. میں نے ریپیٹ کیا تو میری 2nd ڈویژن آئی, میرا داخلہ پھر نہیں ہوا. میں سمجھا کہ اب میں بچ جاؤں گا, کراچی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہوں. لیکن میرے والد نے بولا نہیں, آپ کو ڈاکٹر بننا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی. تو پھر میں تیسری دفعہ 1st ڈویژن میں پاس ہوا تو مجھے کراچی کے ڈاؤ میڈیکل کالج میں بالکل آخر کے نمبروں میں سے 1 نمبر کے طور پہ داخلہ مل گیا. میڈیکل کالج میں بھی میرا خیال یہ تھا کہ بس جلد سے جلد ڈاکٹر بن جاؤں, وہ سرٹیفکیٹ اپنے والد صاحب کو پیش کر دوں اور پھر وہ کروں جو میرے دل میں ہے. لیکن ہوا یہ کہ 4th ایئر سے مجھے تھوڑی سی مریضوں کے ساتھ دلچسپی ہونے لگی, اور میری والدہ ایک فیملی فزیشین تھیں, ملیر کے دیہاتی علاقے میں کام کرتی تھیں, اور ان کے ساتھ مجھے اکثر جانا پڑتا تھا ان کا بیگ اٹھا کر کے. اور میں دیکھتا تھا کہ عام طور پہ وہ مریضوں سے پیسے ویسے نہیں لیتی تھیں کیونکہ وہ سارے مریض غریب تھے. لیکن میں دیکھتا یہ تھا کہ جب بھی وہ علاج کر کے آ جاتی ہیں تو 3 4 5 دن کے بعد کوئی نہ کوئی آدمی ایک مرغی لے کر کے 12 انڈے لے کر کے ایک سر گاجر لے کے ڈاکٹر صاحب کی فیس دینے آتا تھا. اچھا. تو اچھا ڈاکٹر ایسے ہی ہوتا ہے. تو میری والدہ کو دیکھ کے مجھے لگا کہ ڈاکٹر تو بہت اچھی ہے, آخر مریض کیوں آ کے پیسے دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں ڈاکٹر بن گیا تو میں نے اب تو چلو بن گیا ہوں تو کچھ یہ بھی کرو. والد صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی تم جرنلزم کرنا چاہتے ہو
تو تم ڈاکٹر بن کے بھی کر سکتے ہو, دنیا میں 1000 لوگ مضامین لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں. تو میں نے بولا چلو یہ صحیح. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اور ضیاء الحق کے زمانے میں ملٹری سے کال آ رہی تھی, تو ہم کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ملٹری میں نہیں جائیں گے, خاص کر ضیاء الحق کی ملٹری میں تو بہرحال نہیں جائیں گے. تو ہم لوگ پاکستان سے بھاگے, میں نیروبی چلا گیا, خان ہسپتال میں کام کیا. پھر وہاں سے میں انگلینڈ آیا. انگلینڈ کا جو امتحان ہوتا ہے پلیب ایگزام, اس میں 2-3 دفعہ فیل ہوا. تو کام نہیں کر سکا. تو کسی دوست نے بولا بھائی انگلینڈ کا امتحان آپ سے پاس نہیں ہو رہا ہے, کبھی انگلش میں فیل ہو جاتے ہو, کبھی میڈیسن میں پاس ہو جاتے ہو, کبھی میڈیسن میں فیل ہو جاتے ہو, تو تم آئرلینڈ آ جاؤ. آئرلینڈ کا امتحان نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. تو پھر آئرلینڈ میں چلا گیا, وہاں میری رجسٹریشن ہوئی, وہاں میں نے پارٹ 1 کی تیاری شروع کی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجی کروں گا. مجھے تو خیال بھی نہیں تھا کہ آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجی کروں گا. لیکن اس کا یہ ہوا کہ میں جب نیروبی میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر ایک سکھ ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر کہار, وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گریجویٹ تھے. انہوں نے مجھ سے دیکھا اور مجھے کہا کہ تم لاہور گئے ہو؟ میرا جی گیا ہوں. تو کہنے لگے کہ کنگ ایڈورڈ تم نے دیکھا ہے تو تم میرے بچے ہو. تو میرا جی میں نے دیکھا ہے. تو میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا. وہ بڑے ایماندار ڈاکٹر تھے, میں نے بہت کم ایسے ایماندار ڈاکٹر دیکھے. تو مجھے کچھ ایسا ہو گیا کہ یار اتنا ایماندار آدمی ہے, مجھے ایسا کچھ کام کرنا چاہیے. اور پھر آپس اینڈ گائنی میں پہلے ہفتے میں نے دیکھا کہ یہ سارے مریض ینگ ہوتے ہیں. آپ لیبر روم میں جاتے ہیں, چیخ پکار مچا ہوا ہوتا ہے, ان کا شور بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑی دیر میں بچہ ہو جاتا ہے, اور کیک پیسٹری مٹھائی آ جاتی ہے. تو مطلب یار یہ پروفیشن تو بڑا اچھا ہے, اس میں تو مطلب کوئی فٹافٹ کام ختم, ٹینشن ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ پاکستان میں جو آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجی ہے اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ میں تو پاکستان کے لیبر وارڈ میں کبھی گیا ہی نہیں تھا. وہاں لڑکوں کو ویسے بھی جانے کی بہت کم اجازت ہوتی تھی, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. مایوب سمجھا جاتا تھا نا. ہاں, ہر لحاظ سے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں آبسٹیٹرکس گائنیکالوجی میں چلا گیا. پھر میں نے میری تربیت جو ہے ڈبلن آئرلینڈ میں ہوئی. اس کے بعد تھوڑا سا کام میں نے انگلینڈ میں کیا, اور میں انفرٹیلیٹی کا ڈاکٹر بن گیا. میرا خیال تھا کہ اب میں لاولدی اور بانجھ پن کا علاج کروں گا, اور پاکستان جا کر کے ایک اچھا سا سینٹر بناؤں گا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا, اور پھر 2-3 مرسڈیز تو ہوگی آرام سے, جیسا کہ اس کام میں ہوتا ہے, اور سب چیزیں ہوتا ہے. ڈاکٹر انفرٹیلیٹی کا ڈاکٹر ہے تو کماتا ہے. ڈاکٹر جنرلی بھی کماتے ہیں, اس میں کوئی عام آدمی زیادہ ہی کماتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ. اچھا. اور یہ بڑا اہم ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. ٹرننگ پوائنٹ. بالکل. جب میں پاکستان پہنچا تو میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی. میری والدہ ڈاکٹر تھیں, تو گھر میں کا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں, وہ ختم ہو گیا تھا. اور میں پہنچا تو میں نے بولا چلو میں کچھ کرتا ہوں. تو میں وہاں پر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ایک ہے کراچی میں, بہت بڑا استاد ہے. تو وہاں پر ایک پروفیسر تھی, پروفیسر صادقہ جعفری, اب ریٹائر ہو گئی ہیں, ابھی بھی حیات ہیں, اور بڑا بہت اہم ڈاکٹر تھیں. تو میں ان کے پاس گیا. میں نے بولا کہ میڈم میں آئرلینڈ سے واپس آیا ہوں, اور میرا انفرٹیلیٹی میرا شوق ہے, لیکن میں بھی بیکار ہوں, تلاش کر رہا ہوں, تو آپ مجھے مشورہ دیں. تو کہنے لگے ارے بھائی مشورہ کیا ہے, تم ایسا کام یہ کیا کرو کہ تم صبح 8 بجے یہاں پر آ جایا کرو, اور یہاں مارننگ میٹنگ ہوتی ہے, تم مارننگ میٹنگ اٹینڈ کرو. اس کے بعد جو لڑکیاں یہاں پر پارٹ 2 کے امتحان کی تیاری کر رہی ہیں ان کو تم ٹیچ کرو. تو ٹیچنگ کا مجھے ہمیشہ یہ شوق تھا, کیونکہ میں ڈبلن میں بھی ٹرینٹی کالج میڈیکل اسکول یونیورسٹی آف لندن میں سینٹ جیمز ہاسپٹل ہے, اس میں لیکچرر بھی تھا. اچھا. تو میں چلا گیا وہاں پر. اب یہ پہلا دن ہے میٹنگ کا, پاکستان میں کسی آبسٹیٹرکس وارڈ میں میرا پہلا دن ہے. تو میں بیٹھا ہوا ہوں, ادھر میڈم بیٹھی ہوئی ہیں, 40-45 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک لڑکی نے آ کے رپورٹ دینا شروع کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 42 مریض آئے, اس میں سے 12 جو ہے تھی نارمل ڈلیوری ہو گئی, 14 جو ہے سیزرین سیکشن ہوا, 2 پوسٹ پارٹم ہیمریج یعنی ڈلیوری کے بعد بلیڈنگ والے آئے, 4 جو ہے اینٹی پارٹم ہیمریج آیا, اور 4 پیشنٹ پری ایکلیمپسیا کے آئے, اور 1 پیشنٹ ایکلیمپٹک آیا, اور آخر میں اس نے بولا کہ 3 DOA آئی. تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ DOA کیا ہوتا ہے. تو میرے برابر میں ایک ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے آسر سے پوچھا کہ وٹ از DOA. تو انہوں نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ ڈیڈ آن ارائیول. تو میں نے بولا کیا مطلب, رات کو 3 ڈیڈ آن ارائیول آئے پیشنٹ؟ کرے ہاں ایسی کیا بات ہے. تو بولا کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ پریگنینسی میں مر گئے ہیں. تو میں نے بولا کہ یہ مطلب سمجھا نہیں. تو انہوں نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا, کیونکہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. میں 7-8 سال میں نے آئرلینڈ میں کام کیا تھا, میں نے ایک عورت مرتی ہوئی نہیں دیکھی پریگنینسی میں.
میں نے سنا تو میں نے بولا کہ کیا مطلب ہے؟ کہنے تو روز ہی ہوتا ہے یہاں تو عام بات ہے, مطلب پریگننٹ ہوتی ہیں عورتیں اور مر جاتی. تو مجھے بڑا شوق ہو گیا. پریکٹیکلی میں سمجھا کہ یار یہ کدھر کیا ہے. اس کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی اور یہ بھی شوق مجھے ہوا کہ ابھی انگلینڈ امریکہ میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ پہلے ڈسکس کی جاتی ہے سب سے پہلے. یہاں تو ایسے روٹین کے طور پہ سب باتیں ہو گئی, پھر آخر میں یہ ہوا کہ اچھا اب 3 ڈیو بھی ہو گیا, اچھا چلو. تو میں ذرا سا پریشان ہوا. تو پھر میڈم کے ساتھ ہم کمرے سے نکلے, آگے جا رہے تھے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک کمرہ تھا. تو پروفیسر ساترا جعفری گئی اور انہوں نے کمرہ کھولا. اس سے پہلے وہ کچھ بولتی تو اندر سے پیشاب کا ایک بھپکا آیا. تو میری سمجھ میں آیا کہ پیشاب کا بھپکا کیوں آیا ہے. تو میڈم نے پوچھا کتنے ہیں, تو کسی نرس نے وہاں سے جواب دیا کہ میڈم 9 ہے. تو انہوں نے بولا کہ ایسا کرو کہ 2 کی تیاری کرو, کل اس کا آپریشن کریں گے. وہ دروازہ بند ہو گیا. تو میں نے میڈم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میڈم؟ کہنے کہ یہ فسٹولا وارڈ ہے. تو میں نے بولا فسٹولا وارڈ کیا مطلب؟ کہنے بھائی یہاں پر وہ مریض ہیں جن کا کہ فسٹولا بنا ہوا ہے, تم کو فسٹولا کے بارے میں نہیں پتہ ہے؟ تو میں نے بولا مجھے پتہ تو ہے میڈم, 8 سال 7 سال وہاں ہو رہا, میں نے فسٹولا دیکھا نہیں ہے کوئی بھی آج تک کہ اس طرح سے پیشنٹ. کہ نہیں تم نے تو وہاں دیکھا ہوگا نا جو کینسر میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں جو فسٹولا بنتا ہے. یہاں پر تو جو ینگ لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں نا تو ان کا بچہ پھنس جاتا ہے اور پیدا نہیں ہو پاتا ہے, تو بیچاری 14 سال 15 سال کی عمر میں, تو وہ پھر بچہ پیلوس میں پڑا رہتا ہے, پھر 3-4 دن میں مر جاتا ہے. جب مر جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بچہ تو پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ سر اس کا پچک جاتا ہے اور اس کا جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے اوپر تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ پیشاب ہر وقت بہتا رہتا ہے. اس کو فسٹولا کہتے ہیں. تو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں یہاں ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ بہت ہی عجیب و غریب خبر تھی کیونکہ ایک تو پیشاب کا بھپکا, تو میں کافی پریشان ہوا. تو میں نے اپنے پروفیسر تھے ڈبلن میں, وہ ابھی بھی زندہ ہیں, پروفیسر جان وارنر. تو میں نے ان کو, اس زمانے میں ای میل وغیرہ تھا نہیں, میں نے ان کو ایک خط لکھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں اور یہ 2 چیزیں میں نے دیکھی ہیں, ایک تو ماؤں کی اموات اور دوسرا یہ فسٹولا, اور یہ مجھے نہیں آتا ہے, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یوزلیس ہوں, بیکار. تو ان کا بڑا اچھا خط ہے. انہوں نے بولا کہ میں تو تم سے کہا تھا کہ یہی رہ جاؤ, لیکن چلو کوئی بات نہیں, چلے گئے. ہاں تو میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں. اور میں اتنا حیران ہوا کہ میرے خیال میں 6 ہفتے کے بعد مجھے خط آیا رائل کالج آف آبسٹرکس گائنیکالوجی لندن سے, اور انہوں نے مجھے 1400 پاؤنڈ دیے کہ تم ایتھوپیا میں فسٹولا ہاسپٹل ہے ہیملنس کا بنایا ہوا, کیتھرین ہیملن اینڈ مسٹر ہیملن, انہوں نے بنا, اب دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو وہاں تم جاؤ اور تم 6 ہفتہ کام کرو, یہ فسٹولا سیکھو. یہ پروفیسر جان وارنر نے تمہارے لیے کہا ہے. تو 1400 پاؤنڈ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. اچھا یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے 1993 کی. 1993. تو وہ مجھے وہ پیسے 500-600 پاؤنڈ میں ٹکٹ آیا, 200-300 پاؤنڈ میں رہنے کا خرچہ ہوا, اور میں 6 ہفتہ رہا. تو 6 ہفتہ میں نے مریضوں کو دیکھا, ان کی مزری دیکھی, ان کے آپریشن کے بعد خوش جاتے ہوئے دیکھا. یہ میرے لیے بڑا اچھا تھا. یار یہ تو پیشنٹ آتی ہوئی ہے, عجیب کہانیاں سنی. پیشنٹ آئی, اس کا علاج نہیں ہو سکا, اس نے خودکشی کر لی. پھر وہاں 2 لڑکیاں مجھے ملی, ایک کا نام تھا ممیتو, ایک کا نام تھا عائشہ. عائشہ بہت دور سے آئی تھی, پورا 6 مہینہ میاں بیوی پیدل ہو کر کے وہاں پہنچے تھے, اور وہاں اس کا علاج نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس کا فسٹولا اتنا بڑا تھا کہ اس زمانے میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کے شوہر نے ہسپتال کے باہر ہی مطلب کہتا تھا کہ تم بس چلو میرے ساتھ. وہ کہتے تھے میں تمہارے کام کی نہیں ہوں, میرا تو پیشاب بہتا رہتا ہے. تو اس کے شوہر نے ہسپتال کے باہر ہی درخت سے خودکشی کر لی تھی لٹک کر کے. تو ہسبینڈ نے کہ اب یہ میرے ساتھ جائے گی نہیں اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں. عائشہ کی, اور جو ممی تو تھی اس کے بھی کچھ اس قسم کا ہوا تھا کہ اس کا بھی شوہر چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب یہ لڑکیاں وہاں رہ رہی تھی, وہی کام کر رہی تھی, اور مسٹر ہیملن اور ان کی بیوی تھی, انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ ان کو ہر کام سکھا دیا تھا. آپ یقین کریں گے کہ یہ جاہل لڑکیاں جو ہاؤس وائف ہوتی تھی وہ فسٹولا کی سرجری کرنے لگ گئی تھیں. ممی تو انہوں نے 5000 سے زیادہ آپریشن کیا. عائشہ نے 1500 سے زیادہ آپریشن کر چکی تھی. دونوں زندہ ہیں ابھی وہاں پر موجود ہیں. تو میں نے بولا یار بس ٹھیک ہے, میں نے سیکھ لیا ہے, اب میں پاکستان جا کے یہی کام کروں. تو میں پاکستان آیا, میرا انفرٹیلیٹی سے بالکل دلچسپی ختم ہو گئی. میں نے بولا یار اتنی لڑکیاں سفر کرتی ہیں تو میں انفرٹیلیٹی کا بیٹھ کے علاج کروں.
تو کھانے پینے کا گزارا تو ڈاکٹر کو ہو ہی جاتا ہے, مرتا کرتا بھی وہ سوزوکی گاڑی تو خرید ہی لیتا ہے, ایسی کیا بات ہے. تو پھر مجھے سرکاری ملازمت بھی مل گئی تھی, میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا ڈومل کالج میں. پھر میں نے یہ کام کرنا شروع کیا. مجھے یاد ہے میرا پہلا مریض جو ہے گنگا نام تھا اس کا, وہ تھرپارکر سے آئی تھی, اس کو میں نے سول اسپتال میں آپریٹ کیا تھا, وہ پیشنٹ بالکل صحیح ہو گئی تھی. تو آہستہ آہستہ مریض آنے لگ گئے. پھر ایسا ہوا تھا پاکستان میں, ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, آپ زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لوگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو میرا بھی کچھ ایسے سلسلہ ہوا کہ ٹرانسفر ہونے لگ گئے. تو کبھی میں ڈاؤ میں تھا تو پھر نواب شاہ جانا پڑ گیا, جو مجھے برا نہیں لگا کیونکہ نواب شاہ جب میں گیا تو میرا بالکل میں ایکسپوز ہوا ان غریب رورل عورتوں سے جو کراچی نہیں پہنچ پاتی تھی. اور نواب شاہ کے لوگ بہت اچھے تھے, جو وہاں کے سندھی لوگ تھے, انہوں نے مجھے بالکل ہاتھوں ہاتھ لیا, بڑی میری قدر کی مریضوں نے. تو میں وہاں پر 4-5 سال آتا جاتا کام کرتا رہا اور مجھے بہت مزہ آیا. مطلب میں نے بہت کام بھی کیا, بہت لوگوں کو کام بھی سکھایا, اور جتنا کام کیا اس سے مجھے بھی فائدہ ہوا, میں نے بھی سیکھا. تو اس کے بعد پھر میں کراچی میں اورنگی میں ایک ہسپتال ہے قطر ہاسپٹل, وہاں میرا ٹرانسفر ہو گیا. وہاں بھی قطر جو ہے کراچی کی دنیا کا سب سے بڑا شرم ہے, 4 ملین کے قریب لوگوں کی آبادی, وہاں ڈنمارک سے زیادہ پاپولیشن ہے اس کی. اور ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا جس کو کچھ دوست چلاتے تھے ہمارے سندھ گورنمنٹ کے مل کر کے. تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ تم یہاں آ جاؤ. میں وہاں چلا گیا تو وہاں بھی بہت میں نے کام کیا, وہاں بھی اس طرح کے. لیکن ہوتا ہے جب ٹرانسفر ہوتا تھا نا تو سارا کام دھرا رہ جاتا تھا, کیونکہ میری دوسری دلچسپی یہ ہو گئی تھی کہ فسٹولا سے بچا کیسے جائے اور میٹرنل ڈیتھ سے بچا کیسے جائے. تو اس کا ایک ہی علاج تھا کہ مڈ وائف ہوں, کیونکہ میں آئرلینڈ میں اور انگلینڈ میں مڈ وائف کا بہت رواج ہے, یہاں پر مڈ وائف ڈلیوری کراتی ہیں. امریکہ میں اور پاکستان جیسے ملکوں میں گائنیکولوجسٹ کراتے ہیں, اور گائنیکولوجسٹ کو اچھے آبزرویشن نہیں ہوتے ہیں, اچھی آبزرویشن مڈ وائف ہوتی ہے. اس کو ایز اے عورت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, اس کو ایسوسیٹ کرتی ہے. تو میں نے مڈ وائفری اسکول کھولنے شروع کر دیے تھے, تو میں کھولتا تھا اور مجھے جانا پڑتا تھا. تو ہمارے دوست تھے لاڈلی میں شبیر نواز صفوی, انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں پر ایک جگہ ہے بہت بڑی, وہ جگہ مل رہی ہے, تم اگر چاہو تو آ کے دیکھو. میں گیا, جگہ بڑی جگہ تھی, جتنے پیسے مانگ رہے تھے پیسے نہیں تھے, لیکن بہت اچھے مالکان تھے. قصہ مختصر, انہوں نے کچھ پیسے کم کیے, کچھ مجھ سے ادھار کیا. ہم نے وہ جگہ لے کر کے کوہی گوٹ وومن ہسپتال کھولا تاکہ ہم یہاں پر ایسے کام کریں جس سے ماؤں کی اموات نہ ہو اور جس سے فسٹولا کو بچایا جا سکے, اور یہاں پر ہم بالکل مفت علاج کریں گے. میری والدہ فیملی فزیشین تھی, لیکن آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے مدیر کالا بورڈ پر ایک پرائیویٹ ہسپتال کھول لیا تھا اپنے عطیہ ہاسپٹل کے نام سے. اور ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ کچھ اس طرح کا کام ہو, اور بلکہ اب تو عطیہ ہسپتال تھوڑا سا بڑا ہسپتال ہے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن ان کی خواہش یہی رہی کہ جب یہ ہسپتال میں چلی جاؤں گی تو اس ہسپتال کی جتنی بھی آمدنی ہے وہ اس جگہ پہ خرچ ہونی چاہیے, تم لوگ کو نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ تم لوگ ہم لوگ 8 بھائی بہن ہیں, سب کو انہوں نے پڑھا لکھا دیا, سب کو ڈاکٹر بنا دیا, تو تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے, سب ڈاکٹر ہیں, سب ڈاکٹر بنا دیا. یعنی لیکن یہ بات ہے نا, عورت کی امپاورمنٹ یہی ہے. اگر میری والدہ ڈاکٹر نہیں ہوتی, ان کی تعلیم نہیں ہوتی, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو ہم سب لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے تھے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی امپاورمنٹ کتنی ضروری ہے. میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے, اور ان کی سب سے اچھی بات مجھے ابھی تک بار بار یاد رہتی ہے کہ وہ ہمارے خاندان کے, ہم لوگ کوئی امیر لوگ نہیں تھے, ہم لوگ بہت, میری والدہ نے شادی کے 4 بچوں کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا, ڈاکٹر بنی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں دیکھتا تھا کہ میرے والد لڑکیوں کی تعلیم پہ بہت پیسہ خرچ کرتے تھے. جب میری والدہ ڈاکٹر بن گئیں تو پھر میرے خیال میں میرے والد نے پھر ہمارے گھر پہ کوئی خرچہ ہی نہیں کیا, کیونکہ ڈاکٹر بننے کے بعد میری والدہ کی جو آمدنی تھی میرے والد سے 10-15 گنا زیادہ تھی, تو وہ اپنے پیسے جو تھے وہ لڑکیوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے تھے. کوئی نہ کوئی لڑکی ہمارے گھر میں آ جاتی تھی اور ہم اس کو پڑھا رہے ہوتے تھے. تو یہ بات بہت اچھی تھی. مجھے بعد میں احساس ہوا کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اگر آپ لڑکیوں کو امپاورمنٹ کر دیں, ان کو تعلیم دے دیں, ان کا ذہن کھول دیں, ان کا دماغ آگہی کا شکار ہو جائے, تو پھر اپنے سارے بچوں کو, ایون اپنے ماں باپ کو بھی پڑھا ڈالتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک پڑھی لکھی عورت اور ایک سمجھدار عورت 7 نسلیں سنوارتے تھے. بالکل صحیح کہا آپ. اور اگر یہی عورت جو ہے یہ پڑھی ضروری نہیں ہوتا پڑھا لکھنا, آپ کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اس کے ساتھ تعلیم اٹیچ ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے, اور اگر نہ ہو تو 7 نسلیں بگاڑ. بالکل. دیکھیں نیلسن منڈیلا نے ایک بات کہی ہے جی کہ نالج
آگہی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. بالکل بالکل بالکل. کاش کہ جو دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں فلسطین سے لے کے کشمیر تک, اور مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں خوار ہو رہے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آگہی نالج سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہم لوگ جاہلوں کا ایک مجموعہ ہے, چاہے وہ بہت ہی امیر ملک ہوں مسلمانوں کے, وہ بھی ان کا بھی شمار ماشاءاللہ جاہلی میں ہوتا ہے, اور جو غریب ہیں ان کا بھی شمار ہوتا ہے, اور یا افریقہ کے میں نان مسلم لوگوں کی آبادی کا بھی یہ حال ہے. تو نیلسن منڈیلا کی یہ بات میرے دل میں اس طرح سے لگ گئی ہے کہ نالج آگہی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. اگر آپ آگاہ ہیں, میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس لڑکیاں آتی ہیں, آپ کبھی کراچی آئیں ہمارے اسپتال آئیں, ہمارے پاس لڑکیاں آتی ہیں میٹرک پاس گاؤں دیہات سے, وہ بات نہیں کر سکتی ہیں آپ سے اردو اور سندھی میں بھی, آنکھ میں لا کے بات نہیں کرتی, ہاتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے زمین کے نیچے ہوتا ہے. لیکن 3 مہینے ہمارے پاس رہتی ہیں, ہم ان کو اردو بھی سکھاتے ہیں, سندھی بھی سکھاتے ہیں, انگریزی بھی سکھاتے ہیں. ان میں ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ آنکھ میں ملا کے بات کرتی ہیں. اور جب 2 سال کے بعد وہ مڈوائف بن جاتی ہیں تو اپنے گاؤں میں جا کر کے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو تعلیم دیتی ہیں, گاؤں کے دوسری لڑکیوں کو تعلیم دیتی ہیں, اپنا کام کرتی ہیں, نارمل ڈلیوریز کراتی ہیں. تو اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے, یہ بات آپ بتا دیں مجھے, دنیا کے کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم مجھے بتا دیں, وہ ملک دکھا دیں جس ملک میں لڑکیوں نے پڑھا ہو اور وہ ملک نے ترقی نہ کیا ہو. اور میں آپ کو 100 ملک ایسے دکھا دوں گا جہاں لڑکیوں کو تعلیم نہیں ہے, اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان بھی ان بدقسمت ملکوں میں سے ایک ہے. تو وہ جگہ ہمیں مل گئی, وہاں ہم نے آہستہ آہستہ کام شروع کیا. تو سب سے پہلے ہم نے ایک 6 بیڈ کا ایک وارڈ بنایا, ایک تھیٹر بنایا, اور وہاں ہم نے فسٹلا کی ریپیئر کرنی شروع کر دی. جیسے یہ بات پھیلی تو پورے ملک سے, افغانستان سے آہستہ آہستہ مریض آنے لگ گئے. ساتھ ہی ہم نے میٹرنیٹی یونٹ شروع کیا, اور ساتھ ہی ہم نے ایک بڑا اسکول آف مڈ وائفری کھولا, اور بھی جگہوں پہ کھولا تھا تاکہ ہم لڑکیوں کی تعلیم دے سکیں. تو اب کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے تو مختصراً اب یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت یہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے ساتھ 3 اور بڑے ہاسپٹل اٹیچ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ پاکستان بھر میں تقریباً 9 سینٹرز گورنمنٹ کے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں سہولت دی گئی ہے کہ ہم وہاں فسٹلا کے پیشنٹ کا مفت آپریشن کریں. یہ ہو گیا ہے. اور ہمارے پاس اسکول آف مڈ وائفری ہے جہاں پر 300 سے زیادہ لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں. ان کے رہنے سہنے کا خرچہ, ان کا جوتا چپل کپڑا یونیفارم سب ہماری ذمہ داری ہے. ان کی ٹیوشن ہماری ذمہ داری ہے, ان کی کتابیں ہماری ذمہ داری ہے, اور ان کو ہر مہینے ہم 2500 روپے اسٹیپنڈ بھی دیتے ہیں, کیونکہ انتہائی غریب لڑکیاں ہوتی ہیں, پورے پاکستان سے آتی ہیں اور انتہائی غریب ہوتی ہیں, ہم چنتے غریب لڑکیاں ہیں. اور یہ لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ 2500 میں سے بھی 100-200 اپنے پاس رکھتی ہیں, باقی ماں باپ کو بھیج دیتی ہیں. لیکن ہماری جو سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے جو ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے, ہماری پوری ٹیم کو. آپ آئے ہماری پوری ٹیم کو, جس دن یہ لڑکیاں گریجویشن کرتی ہیں نا, ان کا چہرہ دیکھیں آپ کیسا تمتما رہا ہوتا ہے. بالکل. اور جس دن وہ لڑکی جو فسٹلا کے ساتھ آتی ہے نا, اس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے, وہ جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو کس طرح سے ڈاکٹروں کا, نرسوں کا, مڈ وائفوں کا ہاتھ چوم کر رو رہی ہوتی ہے کہ اب میں پاک ہو گئی ہوں, اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں. ان کی دوبارہ شادیاں ہو جاتی ہیں, کہ بچے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے یہ کام ضروری ہے. جی اچھا, میں آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ پرابلم لیڈیز میں زیادہ تر کس ریزن سے ہوتی ہے؟ ایک بنیادی ایک اویئرنیس ہو کہ اگر ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ غربت. اگر آپ غریب ہیں جی تو موسٹ لائکلی ایسا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں کسی لڑکی کو فسٹلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ غربت تو ہم ہٹا نہیں سکتے. تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپنے کی شادی, 13 سال 12 سال 14 سال 16 سال, جب یہ بچیاں ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, ان کی ہڈیاں ابھی میچور نہیں ہوتی ہیں, ان کا پیلوس نہیں بنا ہوا ہوتا ہے, ان کی شادی ہو جاتی ہے. جاہل الگ ہوتی ہیں. ایسے گھر میں اچھا غریب بھی ہیں, غریب لوگوں کے 8-8 9 بچے ہوتے ہیں, 5-5 6 لڑکیاں ہوتی ہیں. جو رشتہ آتا ہے اندھے کا, لنگڑے کا, بڈھے کا, 4 گنا زیادہ عمر کے لوگوں کا, میرے پاس ساری تصویریں بھری ہوئی ہیں. ان کی شادی ہو جاتی ہے, وہ ایک گھر میں پہنچتی ہے. ان کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ایک میل بچہ پیدا کرو, بس. وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں. اب پریگننٹ ہونے کے بعد آپ اس ملک میں رہتی ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہاں پر ان میریڈ لڑکی جو پریگننٹ ہو کے آتی ہے 17-18 سال میں, اس کی کتنی کیئر کی جاتی ہے, کتنی کیئر کی جاتی ہے. بالکل.
تو ان کا نہ کوئی کیئر ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی اینٹینیٹل ہوتا ہے، نہ ان کو انجیکشن آئرن کے انجیکشن ملتے ہیں، نہ آئرن کے ٹیبلٹ ملتے ہیں. یہ یکایک گھر میں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو اینیمک ہو رہی ہوتی ہیں، پھر لیور میں چلی آتی ہیں. کوئی دائی آتی ہے، دائی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ پیٹ دباتی ہے جیسے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ سے پیسٹ نکال رہے ہیں. اور تقریباً 10 سے 15% عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں. کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی کو obstructed لیبر ہوتا ہے، کسی کو ڈائبٹک convulsion پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، کسی کا بچہ بڑا ہوتا ہے. ان لوگوں کا سیکشن ہونا چاہیے. اس میں سے ایک کنڈیشن obstructed لیبر ہے، جب بچہ پھنس گیا ہوا ہے 3-4 دن کے بعد بچہ مرتا ہے، اس کو پہلے دن ہی سیکشن ہو جانا چاہیے. تو سیکشن تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ اسپتال جا نہیں سکتے ہیں، دور ہوتا ہے، وہ جائیں گے تو پھر پیسے خرچ ہوں گے، تو پھر ان کو فسٹا ہو جاتا ہے. تو یہ لڑکیاں پھر نکال دی جاتی ہیں. شوہر بولتا ہے تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، تمہارا کو پیشاب بہ رہا ہے. ساس بولتی ہے کہ تم نے ایک تو بچہ ہمارا مار دیا، خاص طور پہ اگر مرد بچہ مر گیا ہو تو بہت بڑی بات ہے، اور تم جو اتنا پیشاب تمہارا بہ رہا ہے اس کی وجہ سے تو ہمارے رحمت کے فرشتے بھی نہیں آ رہے ہیں. تو شوہر بولتا ہے 3 طلاق، اور وہ گھر سے نکال دی جاتی ہے، اپنے ماں کے گھر پہنچتی ہے. ماں کے گھر بھی کون سا بہت بڑا ہوتا ہے، تو ماں کے گھر میں بھی کہیں کونے میں پڑی ہوتی ہے ڈارکنیس میں، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو یہ بتانا ضروری ہے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں میں بی بی سی کا اور وائس آف امریکہ کا. وائس آف امریکہ اور بی بی سی والوں نے مجھے بہت بلایا ہے، اور ان کے پروگرام بہت پاپولر ہے. پہاڑی علاقوں میں، ڈیزرٹس میں، صحراؤں میں، کچی آبادیوں میں لوگ سنتے ہیں، اور وہاں سے مجھے فون آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، میری بیوی کو ایسا ہوا تھا، میں نے اسے طلاق نہیں دی، میرے گھر پہ ہے. میری بیٹی ہے، اس کو طلاق مل گئی ہے، گھر آ گئی ہے، کہاں لے کے آئے؟ وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں. افغانستان سے بہت مریض آتے ہیں. ابھی 7 جولائی کو میں اور میرے ساتھ 4 فیمیل سرجن، کیونکہ افغانستان میں انہوں نے بولا ہے کہ میل سرجن نہیں چاہیے. ہم کابل جا رہے ہیں، وہاں پر 37 مریض ہیں ایسے جو کہ جمع ہوئے ہیں. ہم جائیں گے، ان کا حال میں 3-4 دن میں سب کا آپریشن کر کے واپس آئیں گے. تو ہماری جو حکومت ہے وہ اب جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ اور بی بی سی جو ہیں دے ہیلپنگ یو، اور سب سے پہلے پروپیگنڈے میں کتنی ہیلپ کی انہوں نے، میں بہت شکر گزار ہوں. کتنی لڑکیوں کی جانیں ان کے ریڈیو پروگرام کی وجہ سے بچی ہیں. آپ کا یہ جو ریڈیو پروگرام اس طرح سے سنتے ہیں، اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. غریب لوگ ریڈیو ہی سنتے ہیں، ان کے پاس تھوڑی اسمارٹ فون ہوتا ہے. تو ہماری جو پاکستانی حکومت ہے یہ بھی کوئی ہیلپ کرتی ہے، یا مطلب یہ اب آپ کی 1 مین آرمی ہے؟ نہیں ایسا ہے. جو حکومت میری مدد کرتی ہے، ایک تو حکومت سرکاری اسپتالوں میں انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم فسٹا کے پیشنٹ کو آپریٹ کر سکیں. ہم اپنی چیزیں خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک وارڈ دینا، اس میں 4 بیڈ دینا، یہ بھی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حکومتیں یہ کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس مڈ وائف کی ٹریننگ کے لیے لڑکیاں بھیجتی ہیں. جی، سندھ گورنمنٹ نے بہت لڑکیاں ہمارے پاس بھیجی ہیں. جی. اور تو وہ سندھ کی جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں وہ کافی سمجھدار خاتون ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کام کو. تو بہت سی لڑکیاں ہمیں بھیجتی ہیں جن کی ٹریننگ ہم کراتے ہیں، ان کا خرچہ وہ اٹھاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی. اور باقی یہ کہ جو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ رورل ہیلتھ سسٹم ہے، جو کچی آبادی کا اور جو گاؤں دیہاتوں، بہت سے ایریا ہر جگہ ہندوستان میں، پنجاب کے یہاں پورا سرائکی بیلٹ ہے، ادھر چولستان کا علاقہ ہے، یہاں پر بہت بہت برا حال ہے. اس طرح سے ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، ایجوکیشن اور بنیادی سہولت، صحت کی سہولت. اب دیکھیں جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے نا تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بالکل ہر آدمی خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ ڈر جاتے ہیں، یار یہ پریگننٹ ہو گئی، یہ بچے گی کہ نہیں بچے گی. پاکستان میں ہر گھنٹے پر 2 عورتیں مر جاتی ہیں پریگننسی کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 20,000 عورتیں پاکستان میں حمل کی وجہ سے مر جاتی ہیں. ان کا صرف جرم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حمل کیا. اور پاکستان میں تقریباً 6 لاکھ عورتیں مرتی نہیں ہیں، لیکن ان کو پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. یہ سال کرتے میں اس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ بس ہو گئی وہ پریگننٹ، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ تو پیسے کمانے کے طریقے ڈھونڈیں گے، وہ مہنگی دوائیاں دیں گے، اس سے کیا ہوگا، بس سب ٹھیک ہے، تم چلتی پھرتی ہو، کام کرتی رہو.
نہ ان کو بلڈ پریشر کی انفارمیشن پتہ ہے، نہ ان کو ڈائبٹیز کی انفارمیشن پتہ ہے کہ عورتوں کو یہ سب نہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہے. وہی نا، مطلب گھر والے کو پتہ ہوگا تو وہ انکریج کریں گے، وہ ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. بس ان کو یہی ہوتا ہے جس وقت ڈلیوری ہوگی صرف اسی وقت ہاسپٹل جانا ہے بچہ ڈلیور کرنے کے. اور کسی سرکاری اسپتال میں چلیں گے یا تو دائی گھر میں ڈلیور کریں گے. جی، سرکاری اسپتال میں کسی بھی سے ڈلیوری ہو ہی جائے گی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میٹرنل ڈیتھ اور ماؤں کی اموات اور فسٹلا جیسی چیزیں، ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا غربت سے ہے. کسی بھی ملک کو ان چیزوں سے لڑنا ہے. یہ تونس میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مراکش میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ انگلینڈ میں کیوں نہیں ہوتا؟ امریکہ میں فسٹلا ہاسپٹل 1926 میں بند کر دیا گیا. یہ صرف افریقہ میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کیا نام اس کا، نیپال، یہاں کیوں ہوتا ہے؟ غربت. افغانستان میں کیوں ہوتا ہے؟ سوڈان میں کیوں ہو رہا ہے؟ نائجیریا میں کیوں ہو رہا ہے؟ سب غربت. تو اس کا علاج غربت ہے. اب میں غربت دور نہیں کر سکتا ہوں، میں سارے دنیا کے فسٹلا پیشنٹ کا علاج نہیں کر سکتا ہوں. اس وقت یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن اور فسٹلا فاؤنڈیشن کیلیفورنیا والے جو ہے بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں. ہمیں بھی دیتے ہیں. ہماری مریضوں کو بہت سی دوائیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو فسٹلا پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے جو صحیح ہو جاتا ہے اسے ہم سلائی کی مشین بھی دیتے ہیں. یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ٹریننگ کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں، لیکن ان کا کام نہیں ہے. تو ہماری سرکار کا کام ہے نا. ہماری لڑکیاں ہے نا، میری بیٹی ہے نا، تو اس کا یہ یون والے کیوں کریں گے بھائی؟ امریکہ کے لوگ کیوں کام کریں گے؟ ہماری حکومت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل. میں وہی سوچ رہی تھی اور سن رہی تھی کہ دیکھیں ان کے ملک میں تو یہ پرابلم ہے ہی نہیں، اس کے باوجود وہ اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں اور ان سب باقی کے ممالک میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سوڈان، نائجیریا، یہاں پہ زیادہ پرابلم ہے یہ سب. اور وہاں سے زیادہ، اپنی حکومت سے زیادہ ہمیں باہر سے ہیلپ آتی ہے، بیکاز کتنے افسوس کی بات. ہماری لڑکی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اور اس کو یہ ہو رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے باہر سے پیسے آئیں گے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مصر میں ایک بہت اچھے آبزرویشن گائنیکالوجسٹ ہے فتح صاحب، اور ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کی تقریر ہے، اس میں ایک جملہ ہے، انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حمل کے دوران عورتیں مر جاتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حمل کے دوران وہ کیوں مرتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ان کو بچا سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں بچاتے ہیں؟ اس لیے نہیں بچاتے ہیں کہ ہماری حکومتیں اور ہماری کمیونٹیز عورت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں. جس دن آپ یہ سمجھیں گے کہ عورت کو بچانا ہے، جیسے انہوں نے انڈونیشیا میں سمجھا، ملیشیا میں سمجھا، اس کے دوسرے دن سے عورت بچنا شروع ہو جائے گی. ہمارے ملک کے جو بھی حکمران ہیں بالکل ان کو عورت کی صحت، اور خاص طور پر غریب عورت کی صحت، غریب لڑکی کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے کہنا، لیکن انڈیا کا بھی یہ حال ہے، پاکستان کا بھی یہ حال ہے. انڈیا میں بھی ایسی غربت ہے، 30% لوگ غریب ہیں. پاکستان میں 50% لوگ غریب ہیں. وہاں کی لڑکیوں کو بھی ایسی مار دیا جاتا ہے لڑکا نہ جاننے پر، یہاں بھی ایسی مار دیا جاتا ہے. تو یہ ان ملکوں کے حکمرانوں کو کرنا چاہیے، بنگلہ دیش کے حکمرانوں کو کرنا چاہیے، نیپال کے حکمرانوں کو کرنا چاہیے. نیپال میں تو خیر انہوں نے میرا خیال میں فسٹلا کا تقریباً خاتمہ کر دیا ہوا ہے. اچھا، ہاں تقریباً کر دیا ہوا ہے. تو جب تک یہ سرکار اور کمیونٹی، میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں کہ ہمیں عورت کی جان بچانی ہے، اس وقت عورت کی جان نہیں بچے گی. اور یہ بہت تکلیف ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتی ہیں جس گھر میں ماں مر جائے اس گھر میں کیا ہوتا ہے. بالکل 6 بچوں کی ماں جب مر جاتی ہے نا، وہ گھر تر بتر ہو کر رہ جاتا ہے. چھوٹے بچے مر جاتے ہیں سال کے اندر. تھوڑے سے بڑے بچے سوتیلی ماں کی آمد کے بعد سے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ ٹرک کے اڈوں پہ کام کرتے ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں جا کے رات کو سوتے ہیں. وہ جاوید، یہ جو داتا دربار ہے لاہور میں، وہاں رہتے ہیں. وہاں جاوید اقبال جیسا آدمی آ جاتا ہے، ان کو اغوا کرتا ہے. 110 بچوں کو قتل کیا ہے اس نے، ان کو ابیوز کیا ہے. ان کو کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. کسی شریف آدمی کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے یہ سوچ کر کے کہ یہ بچے گھر سے بھاگے، ان کی ماں مر گئی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا. سوچے ذرا آپ کیا ہوتا ہوگا. میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نکل آتے ہیں. ان کو ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل. اور جب تک ہم اس کو نہیں کریں گے، ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنا ملک کہیں. کہتے نا باپ آپ کا دنیا سے چلا جائے نا تو ماں پھر بھی سب کچھ بالکل صحیح ہے، وہ سنبھال لیتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے انڈا لے آئے گی،
ڈاکٹر کے پیر پکڑ کے اینٹی بائیوٹک لے آئے گی, کچھ نہ کچھ کر لے گی. ماں مر جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کی مائیں نہیں ہیں ان سے پوچھے کیسے اسٹرگل کی انہوں نے. 20,000 ماں ہر سال مر جائے, 20,000 ماں. 6 لاکھ مائیں ایسی ہو جو مرتی تو نہیں ہے لیکن ان کو کرونک پیلوک پین ہو رہا ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہے, ان کو ہر وقت درد ہو رہا ہے. مطلب کیا کیسی زندگی ہے, کیسے اپنے بچوں کو پالیں گی؟ ماں تو خوش ہونا چاہیے. بالکل, ماں خوش ہوگی تو گھر خوش. بالکل. میں جاپان گیا, وہاں مجھے لیبر روم میں لے کے گئے, میں حیران رہ گیا. وہ لیبر روم نہیں تھا, وہ تو بیوٹی پارلر تھا. بتا رہا ہوں جی, مائیں ڈلیوری ہو رہی ہے وہاں پر, بیوٹیشین بیٹھی ہیں, سب کے میک اپ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لگتا نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی عورت مرتی نہیں ہے. جاپان میں تو عورت مرتی نہیں ہے پریگنینسی میں, سویڈن میں نہیں مرتی. ترکی کا بہت اچھا صورتحال ہے. یہ صرف ہمارے ملک کی مصیبت ہے کیونکہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو غریب عورتوں کا خیال نہیں ہے. دیکھیں نا, میری بیٹی کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, میں بولوں گا چلو لندن میں تمہارا آپریشن کرا دیتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, افورڈ کر سکتا ہوں. بالکل ہے کہ نہیں. لیکن غریب کی بیٹی کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اس کو 14 سال کی عمر میں شادی کر دو کسی عبدالغفور عبدالقیوم سے. اب وہ عبدالقیوم عبدالغفور کو بس یہی ہے کہ بس یا تو ان کی پہلی بیوی مر چکی ہے یا تو ان کی پہلی بیوی مر چکی ہے. انہوں نے شادی کر لی, ایک لڑکی کو اور اٹھا کے لیا ہے. پہلی بیوی کی میٹرنل ڈیتھ ہو چکی ہے, گھر میں 3 بچے آلریڈی ہیں. ابھی 14-15 سال کی شادی اس کے ماں باپ نے دے دیا کہ چلو شادی کر لو. اب اس کی زندگی کیا ہے؟ نہ اس کے پاس تعلیم ہے, نہ اس کے پاس سوشل اویئرنیس ہے, نہ اس کے پاس امپاورمنٹ ہے. ایک ڈبل عمر کا آدمی آ کے بولتا ہے پیر دباؤ, یہ کرو وہ کرو, جیسے یہ اس کی زندگی ہے. اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ایک مرد بچہ جنم دو. وہ مرد بچہ جنم نہیں دیتا ہے جب تک وہ مسلسل پریگننٹ ہوتی رہے, پھر ایسے پریگننٹ ہوتی مر جائے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. بالکل بالکل, بہت افسوسناک. میں آپ کی بک کے بارے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہی تھی, اگر آپ اس کے بارے میں اگر بتائیں. یہ کتاب بہت دلچسپ کتاب ہے. یہ ہمارے دوست ہیں نظام الدین دمانی جی, انہوں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے مائکروب سے لے کر کے خلیوں اور اپنی زندگی کے بارے میں. وہ اتنی دلچسپ کتاب ہے انگریزی میں, اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے. اچھا. تو یہ ان کی اپنی سوانح حیات ہے اور جو بیکٹیریا وائرس ان کی پوری کہانی ہے. تو انگلش میں بھی مہیا ہے, اردو میں مہیا ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں افسانے لکھتا ہوں. اچھا. میں لایا ہوں آپ کے لیے کچھ کتاب. اچھا. تو میں نے 14-15 کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ افسانے میرے مریضوں کی کہانیاں ہیں. ان لڑکیوں کی کہانی ہے, عورتوں کی کہانی ہے, ان بچوں کی کہانی ہے جو LGBT ہو گئے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا سماج نے. جینڈر بیس وائلنس کی کہانیاں ہیں, ماؤں کے مرنے کی کہانی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں ان کی کہانی. گرل چائلڈ کے ساتھ جو ہوتا ہے, گرل چائلڈ ہمارے ملک میں اس کی بہت وائلیشن ہوتی ہے, بہت وائلیشن ہوتی ہے. ہر سال کئی 100 لڑکیوں کا مرڈر ہو جاتا ہے. تو ان کے بارے میں کہانی لکھی ہے میں نے. تو میرا تھوڑا بہت وہ میری سمجھ لیں کہ جو جرنلزم کا میرے دماغ میں, تو وہ میرے والد صاحب نے صحیح کہا. اور اب میں ریٹروسپیکٹلی سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب بالکل صحیح کہتے تھے. میں ایز اے ڈاکٹر اپنے آپ کو زیادہ اچھا بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جرنلسٹ بنتا تو شاید ایک کرم جرنلسٹوں میں سے ایک جرنلسٹ بن جاتا شاید. ابھی میں ڈاکٹر ہوں تو کم سے کم میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اچھے سے گزارا کر سکتا ہوں, اور جو چاہے لکھ سکتا ہوں. آپ کی سوچ ہے اور میں کہتی ہوں آپ کی سوچ کو سلام ہے. اور دیکھیں آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کیسے کیسے دیکھ کے آپ نے اپنی سوچ چینج کی. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. بہت سے ڈاکٹر یا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اکیلا نہیں ہوں. مجھے بہت بڑی سپورٹ مڈ وائفوں کی ہے. میں نے آبسٹرکس سیکھی ہے مڈ وائف سے. آئرلینڈ کی ایک مڈ وائف تھی, اس نے مجھے سکھایا ہے. اس نے مجھے سکھایا ہے کہ عورت کی رسپیکٹ کیسی کرنی چاہیے. جیسے میرے ڈاکٹر صاحب وہاں تھے آئرلینڈ میں, مجھے ایک ڈاکٹر مل گیا, ان کا انتقال ہو گیا, ڈاکٹر کونر کار. ان سے میں نے سیکھا کہ جو آیا ہوتی ہے, جو ماسی ہوتی ہے, اس کی رسپیکٹ کیوں کی جائے. تو مجھے جو رسپیکٹ پاکستان میں مجھے میری والدہ نے یہ مجھے ضرور سکھایا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا. لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں لڑکیوں کی بڑی عزت تھی, ہم ان پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن سماج کے اندر عورت کی عزت میں نے آئرلینڈ میں کرنا سیکھی. اور وہ میرے پاس کوئی لڑکی کام کرتی ہے, اگر کسی مریض سے بدتمیزی کرتی ہے تو میں بولتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو ایک تو بہت ضروری ہے. اور مجھے بہت ڈاکٹروں نے سپورٹ کی ہے. لیڈی ڈاکٹروں نے جو میرے ساتھ کام کیا ہے وہ بہت میرے ساتھ کام کرتی ہیں, جو میری بات کو سمجھ لیتی ہیں, اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں. آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم مریضوں کے تو خیر شکر گزار ہیں, لیکن مڈ وائف, ڈاکٹر اور وہ تمام دوست ڈاکٹر نان ڈاکٹر
جو مجھے پیسے دیتے ہیں. ہمارا دیکھیں ہمارا اسپتال تو مفت اسپتال ہے. جی بالکل ہمارے اسپتال میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. جی کوئی مریض آئے گا اس کا ہم علاج کریں گے. یہ بے شمار لوگ پیسے دیتے ہیں ہمیں, تو اس سے یہ اسپتال چلتا ہے. تو اکیلا تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, صرف سوچ سکتا ہے, لیکن اس کو عمل کرنے والے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. پیچھے لوگ چاہتے. بس اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم ہر پروگرام کا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ایسی انسپریشن لائیں جو آپ کو یہ حوصلہ دے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. آپ کو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ چیریٹی ورک کرنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ ایسی خدمت کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کی بھلائی ہو, تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا اور آپ سب لوگوں کو انسپائر کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی مثال ہیں اور پاکستان میں اس طرح کا کام کریں. یہ کسی بھی ملک میں رہ کے بہت اچھا کما سکتے تھے, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, آئرلینڈ کا ہے اور دنیا کے, میں کہتی ہوں جس ملک کا نام لو آپ وہاں پہ جا چکے ہیں, لیکن انہوں نے چنا پاکستان اور وہاں رہ کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ان کے اندر ہے, میں کہتی ہوں اس کو سلام ہے, سلوٹ ہے. بہت شکریہ. اور بس اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی, فزیکلی خود جا کے ہیلپ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں اس ہاسپٹل کو قائم و دائم رکھنے کی, تو ضرور کیجیے. اور اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. تو اب ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.